الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں مومن کو حکم ہے کہ وہ حکمت سے کام لے، تدبیر سے کام لے، بیدار مغزی سے کام لے، سرحدوں پر گھوڑے باندھے، یعنی دشمن کی ہر حرکت اور سکون پر نظر رکھے، اور خیال رکھے کہ دشمن جب اس کا بس چلے گا شب خون مارنے کی بھی کوشش کرے گا، اچانک حملے کرے گا جہاں سے تمہیں توقع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ مومن سے توقع رکھتا ہے کہ وہ ہمیشہ بیدار رہے اور بیدار مغزی کے ساتھ اس بات کا منتظر رہے کہ جب بھی دشمن کوئی کارروائی کرے تو وہ دشمن مومن کو مستعد پائے، اور مومن کی جوابی کارروائی ایسی ہو جس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس سے پچھلے اس سے نصیحت پکڑیں۔ یعنی جوابی کارروائی میں نہ صرف یہ کہ مستعدی پائی جائے، بجائے اس کے کہ مومن کو دشمن حیران کر سکے، دشمن حیران ہو جائے، اور اس قدر حیران ہو کہ اس کے نتیجے میں جو دوسرے منصوبہ بنانے والے پیچھے بیٹھے ہیں وہ اس کا حال دیکھ کر نصیحت پکڑیں۔ اس پہلو سے دعوت اللہ کے مضمون کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دعوت اللہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کامیابیاں عطا فرماتا ہے، ان کامیابیوں پر اس طرح راضی ہو کر بیٹھ رہنا کہ گویا اب ہم نے اپنے مقصد کو پا لیا، جو کچھ حاصل کرنا تھا حاصل کر لیا، اور جو ہمارا ہوا ہے وہ ہمارا ہو چکا ہے۔ یہ تصور درست نہیں۔ قرآن کریم اس تصور کو جھٹلاتا ہے اور کئی طریقوں سے مومن کو بیدار کرتا ہے۔ ان طریقوں میں سے ایک تو یہ ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، کہ سرحدوں کی حفاظت کرو، یعنی جہاں جہاں سے دشمن نے حملہ کرنا ہے وہاں تمہارے گھوڑے تیار موجود ہوں، اور کبھی بھی دشمن تمہیں سرپرائز نہ دے سکے۔ سرپرائز کا ایک محاورہ بن چکا ہے، انگریزی لفظ ہے لیکن اب دنیا میں عام مشہور و معروف بن گیا ہے۔ فوجی اصطلاح میں سرپرائز کہتے ہیں ایسے حملے کو جس کی دشمن کو کوئی توقع نہ ہو، اور اچانک اس طرح حملہ ہو کہ وہ اس کے پاؤں اکھڑ جائیں، کیونکہ توقع نہ ہو تو تیاری نہیں ہوتی، تیاری نہ ہو تو دفاع کے سامان ہونے کے باوجود انسان بسا اوقات انہیں استعمال نہیں کر سکتا۔ اس پہلو سے اول تو یہ حکم ہے کا ذکر کثرت سے ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہی بنی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ علم ہو چکا تھا کہ دشمن اپنی اسلام کی سرحد پر فوجوں کو جمع کر رہا ہے اور بڑی حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ غزوہ تبوک کے نتیجے میں کوئی لڑائی تو نہ ہوئی کیونکہ قتال کی نوبت نہ آئی، مگر بر وقت اور مستعد کارروائی کے نتیجے میں دشمن کے ارادے ٹل گئے اور ان کی فوجیں بکھر گئیں، اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی مستعد اور بیدار مغز مد مقابل ہے تو اس بات کی ضرورت ہی نہ ہوئی کہ باقاعدہ جم کر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا مقابلہ کر سکتے۔ تو بیدار مغزی تبلیغ یا جہاد کا ایک ایسا لازمی جز ہے جس کو ہم نے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیشہ صف اول میں پایا۔ مکے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا تھا اس کی خبریں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل مل رہی ہوتی تھی۔
کب قافلہ تیار ہو رہا ہے، کہاں کے لیے تیار ہو رہا ہے، کیا نیتیں ہیں، ان سب باتوں کی اطلاعیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل اس نظام کے ذریعے ملتی تھیں جو اس آیت کی ہدایت کے نتیجے میں آپ نے جاری فرمایا۔ اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ تمام دنیا کی جماعتوں کے لیے ایک سبق ہے، اور مجھے فکر ہے کہ اس پہلو میں کچھ کمزوری ہے، باقی ہے۔ دعوت اللہ کے کام کو تو آگے بڑھایا جا رہا ہے خدا کے فضل سے، وقت کے ساتھ ساتھ جماعت زیادہ بیدار مغزی اور احساس کے ساتھ، احساس ذمہ داری کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مجاہدین کو اس عظیم جہاد میں جھونک رہی ہے، لیکن جو دوسرا پہلو میں نے بیان کیا ہے اس پر ابھی پوری نظر نہیں ہے۔ کئی دفعہ دشمن کے منصوبوں کی اطلاع اس وقت ہوتی ہے جب وہ حملہ کر چکے ہوتے ہیں، اور یہ شیوا حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے غلاموں کا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا اطلاعات کا نظام پہلے سے بہت زیادہ بیدار مغزی سے اور مستعدی کے ساتھ دشمن کے حالات کی خبر پر ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، اور خبریں حاصل کرنے کا نظام باقاعدہ منصوبے کے ساتھ بنانا ضروری ہے۔ اس پہلو سے پاکستان میں بھی یہ کمزوری پائی جاتی ہے اور دوسری جماعتوں میں بھی یہ کمزوری پائی جاتی ہے۔ اکثر جب شرارت شروع ہو جاتی ہے اور رخنے ڈال دیتی ہے، اس وقت اطلاع ملتی ہے کہ دیکھیں یہ ہو گیا۔ اب مثلا جرمنی ہی کی مثال ہے، یہاں خدا کے فضل سے بوسنینز میں، البینینز میں بہت کام ہوا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے۔ جن خدام اور انصار کے سپرد یہ ذمہ داری ڈالی گئی، ان پر ہرگز کوئی شکوہ نہیں، انہوں نے اپنی جان کی حد تک اپنی تمام طاقتوں کو اس میں جھونک دیا ہے، دن رات محنت کر رہے ہیں۔ مگر جتنی زیادہ محنت ہو اتنا ہی پھل عزیز تر ہونا چاہیے، کیونکہ بہت محنت کی جو کمائی ہے انسان اس کی زیادہ قدر کیا کرتا ہے۔ بس جماعت جرمنی کو خدا تعالیٰ جو عطا کر رہا ہے یہ درست ہے کہ ان کی محنت سے ان کے کاموں کے مقابل پر بہت زیادہ عطا کر رہا ہے، اور ہمیشہ اللہ کا یہی دستور ہے۔ مگر یہ بھی درست ہے کہ محنت بہت کی جا رہی ہے، اگر سب کی طرف سے نہیں تو کم سے کم 10% تو آپ میں سے ایسے ضرور ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان خدمت کے کاموں میں بہت محنت کی توفیق عطا کی ہے۔ تو محنت کا پھل تو انسان بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کی بڑی حفاظت کرتا ہے۔ وہ امیر لوگ جن کو ورثے میں جائیدادیں ملی ہوں، ان کی نگاہ جائیدادوں پر اور طرح ہوتی ہے۔ کئی ایسے ہیں جو ان کو بیچ کھاتے ہیں اور بیچتے چلے جاتے ہیں اور کھاتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کچھ بھی باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ ہاتھوں کی کمائی نہیں، اس لیے کہ خون پسینے کی محنت اس میں صرف نہیں ہوئی۔ بس جہاں وہ محنتی ہوں، ذمہ دار ہوں یا تاجر، جنہوں نے دن رات کوشش کر کے، جد و جہد کر کے، جان جوکھوں میں ڈال کر کچھ کمایا ہو، وہ اپنی کمائی کی بڑی حفاظت کرتے ہیں اور اس پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو برکت دیتا ہے۔ بس جہاں تک آپ کی محنت کا تعلق ہے اور اس کے مقابل پر پھل کے حصول کا تعلق ہے، یہ درست ہے کہ پھل بہت زیادہ ہے، مگر کون سے دنیا میں ایسے کاروبار ہیں جہاں خدا محنت سے بڑھ کر پھل عطا نہیں کرتا؟ جب بھی اللہ فضل فرماتا ہے، ذمہ داروں کو دیکھو، ایک دانے کے سینکڑوں دانے بن جاتے ہیں، اور اگر یہ فضل الہی شامل نہ ہو تو انسان کی بقا کا کوئی سامان ممکن نہیں ہے۔ محنت کے برابر اگر پھل اللہ دے تو انسان کی قوت کا، اس کے زندہ رہنے کا، گزر اوقات کا کوئی سہارا نہ رہے۔ بس محض فضل ہی ہے جو چلتا ہے، مگر وہ فضل جو محنت کے ساتھ آتا ہے اس کی اور بات ہے۔ کچھ ایسا فضل ہے جیسے بارانی علاقوں میں بارش ہو جاتی ہے، از خود کھیتیاں پانی بھی حاصل کرتی ہیں، نشو و نما بھی پاتی ہیں، مرے ہوئے بیج بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ اس کمائی کی اور کیفیت ہوتی ہے۔
بس آپ لوگ اللہ کے فضل سے محنت کر رہے ہیں اور بڑی محنت کی گئی ہے بوسنیئنز کے تعلق میں بھی اور البینینز کے تعلق میں بھی اور افریقن ممالک سے آنے والوں کے لیے بھی اور عربوں کے تعلق میں بھی. اور جب یہ خبر ملتی ہے کہ دشمن نے اچانک ان کو بدزن کرنے کے لیے، ان کو آپ سے دور ہٹانے کے لیے ایک منصوبہ ہی نہیں بنایا بلکہ اس پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے، جب یہ اطلاع ملتی ہے کہ اس کے نتیجے میں کچھ لوگ جو پہلے تعلق رکھتے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے، ایک طرفہ باتیں سن کر ان کے دلوں میں کئی قسم کے توہمات پیدا ہو گئے، تو اس وقت مجھے خیال آتا ہے کہ اگر قرآن کریم کی تمام ہدایت پر عمل کیا جائے تو ایسا کوئی موقع پیش نہیں آ سکتا کہ دشمن کے وار کے بعد جب آپ کو چوٹ پڑے تب پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. اس چوٹ سے پہلے آپ کو چوٹ مارنے کے لیے، چوٹ لگانے کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب قرآن کریم کی نصیحت کے مطابق سرحدوں پر گھوڑے باندھے جائیں. اور یہ بہت ہی پیارا محاورہ ہے، بہت ہی عمدہ نقشہ کھینچتا ہے دفاعی نظام کا. یعنی مرکز میں اکٹھے نہ رہو، مرکز تو تمہیں ہمیشہ اکٹھا کرنے کا ایک مقناطیس ہے جو اکٹھا رکھتا رہے گا، لیکن کناروں پر نظر رکھو تاکہ مرکز یعنی مومن کی جماعت کی جان پر حملے سے پہلے کنارے سے ہی دشمن کو ایسا دھکیل دیا جائے اور ایسا مایوس کر دیا جائے کہ پھر دوبارہ اس سے پچھلے بھی سبق حاصل کریں. شرد بہم من خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں، شرد بہی ہے، شرد بہم من خلفہم، کہ ان کو ایسی چوٹ مارو، ایسی سخت کارروائی کرو ان کے متعلق کہ جو پچھلے ہیں جن تک ابھی چوٹ نہیں پہنچی، چوٹ کی آواز ایسی ہو کہ جو ان کے دل دہلا دے اور وہ سمجھیں کہ اس جماعت کے مقابلے کی کوئی ہم میں استطاعت نہیں ہے. یہ نظام ہے جس میں ابھی کمزوری پائی جاتی ہے اور اسے آپ کو ضرور جاری کرنا ہوگا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح پہلے بسا اوقات نہیں تو بارہا ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ نقصان پہنچا ہے اور پھر اطلاع ہوئی ہے. آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو بھی نئی قومیں جماعت میں داخل ہو رہی ہیں وہی آپ کے کان، وہی آپ کی آنکھیں بن سکتی ہیں. انہی میں ایسے آدمی مقرر ہو سکتے ہیں جو ہر وقت اس بات پر نظر رکھیں کہ دشمن کیا جوابی کارروائی کر رہا ہے، اور دشمن کی جوابی کارروائی تو سب جھوٹ پر مبنی ہے، اس لیے اس کا علاج تو بہت ہی آسان ہے. جھوٹ تو اندھیرے کی طرح ہے اور اگر روشنی پہنچے تو اندھیرے کے مقدر میں تو بھاگنا ہے. بس بسا اوقات ایسے لوگوں کو مختلف قسم کے اندھیرے اپنے اندر گھسیٹ لیتے ہیں اور روشنی ان تک پہنچتی نہیں، اور وہ اپنے اپنے دائرے ہی میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ایک بری جماعت سے ہمارا تعلق قائم ہوا تھا اور بروقت ہمیں تنبیہ کر کے بچا لیا گیا ہے. اور خاص طور پر ان کو یہ تاکید ہوتی ہے کہ ان سے دوبارہ بات کرو ہی نہیں، ان سے ملو ہی نہیں. جب یہ آئیں ملنے کے لیے تو کہہ دو کہ ہرگز ہمارے قریب نہ ہو، ہم تمہیں جان چکے ہیں. کیا جان چکے ہیں؟ کیا تم نے دیکھا ہے؟ کیا نئی بات پائی ہے؟ اس کا کوئی ذکر نہ کرو. اور وہ نہیں کرتے. چنانچہ جتنے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں ارتداد کے یا دلچسپی لینے والوں کے ٹھنڈا پڑ جانے کے، ان میں ہر دفعہ یہی بات محسوس کی گئی کہ ان کو یہ پٹی پڑھائی گئی ہے کہ ان کے قریب نہ جانا، ان کی کسی دعوت کا جواب نہ دینا، ان سے کوئی گفتگو نہ کرنا، بس اتنا کہو کہ بس ہمیں تمہاری اب ضرورت نہیں ہے. ان اندھیروں کو پھاڑنے کے لیے کئی قسم کی کاروائیاں ممکن ہیں. ایک تو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، بیدار مغزی سے ہر وقت کی نگاہ رکھنا، جہاں احتمال ہو کہ حملہ ہوگا وہاں حملے سے پہلے تیاری کرنا اور بھرپور جوابی کارروائی کرنا. بعض جگہ جب ایسا کیا گیا ہے تو جب ان کو ورغلانے کے لیے دشمن پہنچا ہے تو انہوں نے خود دھکے دے کے نکال دیا ہے.
مگر تم ہمیں کیا بتانے آئے ہو؟ ہم جانتے ہیں تم کیا کہتے ہو، اور اس کا جواب بھی ہمارے پاس ہے۔ تمہارے پاس سوائے جھوٹ کے ذریعے برگلانے کے اور کچھ بھی نہیں۔ بس ایک تو یہ مستعد رہنے کا نسخہ ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، آنکھیں کھولنا ہر وقت، صرف آنکھیں کھولنا نہیں بلکہ آگے بڑھ کر دور تک نظر رکھنا۔ سرحدوں پر گھوڑے باندھنے کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ سرحد پر کھڑے ہوئے انسان کی نظر سرحد پار پر پڑتی ہے، اور جو مرکز میں بیٹھا رہے اس کی نظر زیادہ سے زیادہ اپنی سرحد تک جائے گی، اس لیے اس کو ہمیشہ سرپرائز مل سکتی ہے۔ لیکن جو کناروں پر کھڑا ہے وہ عقابی نظروں سے جائزہ لیتا ہے، دور دور تک اس کی نگاہ پڑتی ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا تیاری ہو رہی ہے، کیا کام ہو رہے ہیں۔ بس اس پہلو سے میں امید رکھتا ہوں کہ صرف جماعت جرمنی ہی نہیں، دنیا کی تمام وہ جماعتیں جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے دعوت اللہ کے کام میں بڑی مستعدی سے آگے بڑھ رہی ہیں، وہ نظر رکھیں گی اور باقاعدہ اس کام کے لیے شعبے بنائیں گی، اور وہ شعبے اس بات پر وقف رہیں گے کہ ہر وقت دشمن کی سازشوں پر نظر رکھیں، اور جب نظر پڑتی ہے تو اس کے بعد جوابی کارروائی ہونا بھی تو ضروری ہے۔ اس کے لیے بھی ایک ایسا مرکزی نظام قائم ہونا چاہیے کہ جو ہر اطلاع پر بروقت جوابی کارروائی کرے۔ جو کارروائی بروقت نہ ہو اس سے بھی کوئی فائدہ خاص نہیں پہنچتا، کیونکہ پیشتر اس کے کہ کارروائی ہو کچھ نقصان پہنچ جاتا ہے۔ وہ انسان جو بیمار دفاعی نظام رکھتے ہیں ان پر جب بیرونی حملہ ہوتا ہے تو بعض اوقات اتنا آہستہ جوابی کارروائی ہوتی ہے کہ وہ بیماری ایک مزمن بیماری بن جاتی ہے، یعنی کرونک ڈیزیز بن جاتی ہے۔ دفاع بھی ہو رہا ہے، ادھر سے جوابی حملہ بھی جاری ہے، کوئی ایک نتیجہ نہیں نکلتا۔ اس کو طبی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ریزولوشن نہیں ہو رہا۔ لڑائی جاری ہے مگر کسی ایک طرف کسی ایک کروٹ پہ اونٹ بیٹھتا نہیں، کوئی قطعی یک طرفہ نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا۔ مگر اگر صحت مند جسم ہو تو خطرے کے ساتھ ہی ایسی زبردست جوابی کارروائی ہوتی ہے کہ چند دن کے اندر اندر ہی ریزولوشن ہو جاتا ہے۔ اور ریزولوشن کا مطلب ہے کہ جو حملہ آور ہیں ان کی لاشیں پیپ کی صورت میں، بدبودار مادوں کی صورت میں وہ جسم سے خارج ہوتی ہیں اور جسم کا نظام ان کو نکال باہر پھینکتا ہے۔ تو اس لیے جوابی کارروائی کا نظام بنانا بھی ایک بہت ہی ضروری امر ہے۔ اس میں تحریری کارروائی بھی اور دوسرے ذرائع استعمال کرتے ہوئے مثلا ویڈیو، آڈیو وغیرہ کے ذریعے بھی ایسی کارروائیاں ہونی چاہیے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دشمن کا منصوبہ کچھ آگے بڑھے بھی تو بڑی قوت کے ساتھ اس سے دھکیل کر باہر پھینک دیا جائے۔ ایک تیسری بات اسی ضمن میں بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ وہ لوگ جو دعا سے غافل ہو جاتے ہیں ان کی کوئی جوابی کارروائی بھی فی الحقیقت مؤثر نہیں ہوا کرتی، اور دعا والے میں جو جان پڑ جاتی ہے، اس کے اندر جو اعتماد پیدا ہوتا ہے، وہ کسی دوسرے میں ممکن نہیں ہے۔ بسا اوقات دنیا بھر سے احمدی مجھے لکھتے ہیں، یعنی وہ جو دعا گو احمدی ہیں، کہ اس طرح کا مسئلہ درپیش تھا، بظاہر کامیابی کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے دل میں تحریک کی، دعا کی طرف توجہ مائل ہوئی، اور حیرت انگیز طور پر آسمان سے تائیدی نشان ظاہر ہوئے، اور دشمن کو تصور بھی نہیں تھا کہ کس طرح اس کی ناکامی ہوگی، کیسے اس کو نامرادی کا منہ دیکھنا ہوگا، مگر خدا نے غیر معمولی طاقت عطا فرمائی، تائیدی نشان ظاہر فرمائے۔ تو مومن کی زندگی محض اپنی جوابی کارروائیوں پر انحصار نہیں رکھ سکتی۔ اس ضمن میں بہت سی باتیں ہیں جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، اب ان کو دہرانا نہیں چاہتا۔ جوابی سیل کیسے کام کرنا چاہیے، کیا کیا کارروائیاں ہونی چاہیے، ان کی تفاصیل مختلف مواقع پر جماعتوں کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ اس لیے اب میں اس حصے پر آتا ہوں کہ دعا کی طرف ایک بیدار توجہ کی ضرورت ہے۔
ایک وہ دعا ہے جو غفلت کی حالت میں انسان کرتا ہی رہتا ہے، اور اس پہلو سے جماعت احمدیہ دنیا کی ایک دعا گو جماعت کے طور پر ابھری ہے۔ کوئی دنیا میں ایسی جماعت نہیں جس میں اس کثرت سے اس کے افراد کو دعا سے شغف ہو اور دعا پر یقین ہو، ایک دوسرے کو دعا کے لیے کہتے ہوں، اپنے لیے دعائیں کرتے ہوں، دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہوں۔ لیکن وہ دعا جس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں، وہ دین کے کاموں کے لیے دعا ہے جس کے لیے بے قراری پیدا ہو اور ایک ذہن ہر وقت اس بات پر تیار ہو کہ جب بھی دین کو کوئی خطر لاحق ہوگا میرا دل بے قراری سے اللہ کے حضور جھکے گا، اور یہ عادت بن جائے، ایک فطرت ثانیہ ہو جائے کہ جب بھی دین کو کسی نقصان کا خطرہ ہو بے اختیار دل سے بے قرار دعائیں اٹھیں، اور جب بھی دشمن سے مقابلہ ہو دعاؤں کے ساتھ طاقت پانے کے ذریعے آپ جوابی کارروائی کریں۔ اس کے نتیجے میں بہت سی برکتیں ملتی ہیں جن کا حقیقت میں تو شمار ممکن نہیں، مگر ان قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے کہ جوابی کارروائی کے لیے دماغ روشن ہو جاتا ہے اور وہ باتیں سوچتی ہیں جو بغیر دعا کے سوچ نہیں سکتی۔ دوسرے یہ کہ عمل کی توفیق ملتی ہے، ورنہ محض اچھی تدبیریں سوچنا بھی کافی نہیں ہوا کرتا جب تک ان کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی نصیب نہ ہو۔ اور پھر غیب سے ایسے نشان ظاہر ہوتے ہیں کہ دعا کرنے والے کا دل پورے یقین سے بھر جاتا ہے کہ یہ میری کوشش کا دخل نہیں بلکہ یقیناً بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائیدی نشان ظاہر ہوا ہے، اور وہ نشان اپنی ذات میں ایک طاقت رکھتا ہے، ایک ایسی عظیم قوت رکھتا ہے جسے شکست دینا دشمن کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو وہ جماعتیں جو تبلیغ میں مصروف ہوں، اللہ کے کام میں مصروف ہوں اور اللہ سے مدد لینے میں غافل ہوں، بہت ہی ان کی حالت تو بہت قابل رحم ہے۔ خدا کی خاطر وقت خرچ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کام اس کا ہے، مگر مدد کے لیے اس کو نہیں بلاتے، حالانکہ اس کی مدد کے بغیر کوئی کام بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا نظام بھی جوابی کارروائی کا بنا رکھا ہے، اور اس جوابی کارروائی کے نظام کا دعا سے تعلق ہے۔ جب مومن خدا کو پکارتا ہے تو ایک نظام ہے جو پہلے ہی سے موجود ہے، وہ متحرک ہو جاتا ہے۔ اس نظام کا ذکر ان آیات میں ہے جن کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کہ میں جانتا ہوں کہ دشمن تدبیریں کر رہے ہیں اور بڑی بڑی تدبیریں کر رہے ہیں۔ یکیدون قیدن کا مطلب ہے بڑی زبردست تدبیریں کر رہے ہیں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، میں بھی تدبیر کر رہا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کافروں کو اپنے حال پر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے اور دیکھ کہ پھر میری تدبیر کیا نتیجے ظاہر کرتی ہے۔ یہاں بسا اوقات پڑھنے والے کو یہ دھوکہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کام چھوڑ دو اور ایک طرف بیٹھ رہو، اب اللہ کے اوپر معاملہ جا پڑا ہے۔ ہرگز یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اول تو مخاطب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ایک لمحہ بھی غفلت کا لمحہ نہیں تھا۔ دن رات جو کچھ بھی طاقت میں تھا خدمت دین میں جھونک رکھا تھا، اپنی جان مال ہر چیز فدا کر دی تھی خدا کی خاطر، ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں ہو رہا تھا۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب ہوں اور اس کا ترجمہ آیت کا یہ لیا جائے کہ اب تم آرام سے ایک طرف بیٹھ رہا ہے، کام چھوڑ دے، صرف انتظار کر، یہ درست نہیں ہے، بالکل ناجائز ترجمہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تو کر سکتا تھا وہ تو کر رہا ہے، جو کچھ تیرے قبضہ قدرت میں تھا وہ سب تدبیریں تو نے کر ڈالی، لیکن دشمن کی تدبیروں پر تک تیری رسائی اس لیے نہیں ہے کہ دشمن بہت زیادہ ہے اور مسلسل اندھیروں میں سازشیں کر رہا ہے،
اس لیے سرحدوں پر گھوڑے باندھنے کے بعد، ہر قسم کی مستعدی کے بعد، وہ اندھیرے گوشے جو پھر بھی باقی رہ جاتے ہیں اور لازماً رہ جاتے ہیں، ان کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے، پھر بھی جس حد تک جوابی کارروائی ممکن ہو سکتی تھی، جوابی کارروائی کی ضرورت تھی، وہ مومنوں کی استعداد سے باہر ہے۔ اس موقع پر اللہ یقین دلاتا ہے اور یہ وعدہ کرتا ہے کہ کچھ ایسی جوابی کارروائی ہے جو میں کر رہا ہوں، تمہیں اس کی خبر ہی کچھ نہیں، اور وہ آسمان سے جاری ہے۔ مہلت دے دے ان معنوں میں کہ اپنا جہاد تو جاری رکھ، مگر ان کو بتا دے کہ کچھ ہونے والا ہے، اور جو ہوگا وہ آسمان سے اترے گا، اور جب وہ آسمانی کارروائی آئے گی تو تمہاری کچھ بھی پیش نہیں جائے گی۔ یہ پیغام ہے اس آیت کریمہ میں۔ پس دعا کے ذریعے اس الہی نظام کو متحرک کرنا مومن کے لیے ازبہ ضروری ہے، اس کی بقا کے لیے ضروری ہے، اس کے تبلیغی پروگرام کو کامیابی سے آخر تک پہنچانے اور سمیٹنے کے لیے، جو پھل ملتے ہیں ان کو سمیٹنے، ان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ انسان دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ان کارروائیوں کی التجا کرتا رہے جن کا مومن کی کوششوں سے کوئی تعلق نہیں۔ عمل مرویدہ کا مطلب ہے تیری کوششوں کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جب خدا کی تدبیر ظاہر ہوگی تو تمہیں حیران کر دے گی کہ کیسے وہ واقعہ رونما ہوا۔ اب اس کی ایک مثال ہمارے سامنے جنگ احزاب کی صورت میں ہے۔ جنگ احزاب کے وقت تمام عرب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی مٹھی بھر ساتھیوں کو ہلاک بلکہ صفحہ ہستی سے نابود کرنے کا عزم لے کر اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور تمام قبائل نے مدینے کا گھیرا ڈال لیا تھا، اور ایسا سخت گھیرا تھا کہ جس کو توڑ کر باہر سے نہ کوئی غذا حاصل کی جا سکتی تھی، نہ کوئی پیغام بھیجا جا سکتا تھا، اور ایک ہی ذریعہ دفاع کا جو انسان کے بس میں تھا وہ یہ تھا کہ خندق کھودی جائے اور دشمن کے حملے کی راہ میں کچھ روک حائل کرنے کی کوشش کی جائے۔ بس ماہل محل الکافرین آمنہم رویدہ کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ بیٹھ جاؤ اور کچھ نہ کرو، اب خدا کرے گا۔ خدا نے تو کرنا تھا اور کیا، لیکن کیسے کیا اور اس عرصے میں مومن کیا کرتے رہے، یہ بات میں آپ کو غزوہ یا جنگ غزوہ خندق کے حوالے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دن رات محنت کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے ایک خندق کھودنا شروع کی۔ بڑی سنگلاخ زمین تھی، سخت پتھر تھے، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے خوراک کی حالت ایسی گر گئی تھی کہ کئی لوگوں کو مسلسل فاقے کرنے پڑتے تھے، لیکن بوڑھے بچے جوان سارے اس کام میں شامل رہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر وحی الہی کو کون سمجھتا تھا؟ آپ نے یہ نہیں کیا کہ بیٹھے رہو، اللہ بھی تدبیر کر رہا ہے، دشمن نے بھی تدبیر کی ہے، بلکہ اس غزوہ خندق میں اس مضمون پر اور بھی کئی پہلوؤں سے روشنی پڑ رہی ہے۔ سرحد پر گھوڑے بارنے کا مضمون، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تمام عرب قبائل پر تھی، اور جو کچھ وہاں ہو رہا تھا اس کی اطلاعیں ملتی تھیں۔ اگر یہ اطلاعیں حملے سے بہت پہلے آپ کو حاصل نہ ہوتی تو خندق کیسے کھودی جا سکتی تھی؟ وہ خندق کو ایک دو دن کا کام تو نہیں ہے، مہینوں کی محنت درکار تھی۔ تمام صحابہ کی قوت، یعنی جو انفرادی قوت کو جمع بھی کر لیا جاتا تو یہ ایک بہت سخت کام تھا کہ مدینے کو چاروں طرف سے جہاں جہاں سے بھی دشمن کی اچانک حملے کا خدشہ ہو، وہاں سے خندق کے ذریعے دشمن کی پہنچ سے دور کر دیا جائے۔ اور خندق بھی اتنی گہری ہونی چاہیے کہ اچانک کوئی اس کو پاٹ نہ سکے، اتنی چوڑی ہونی چاہیے کہ تیز رفتار گھوڑے بھی چھلانگیں لگا کر اس کے پار نہ اتر سکیں،
تو یہ خندق کھودنا کون احمق ہے جو سمجھتا ہے کہ چند دنوں کی بات تھی، اور اس خندق کی اطلاع بھی دشمن کو مل رہی ہوگی، لیکن تیاری اس وقت شروع کر دی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبکہ دشمن کے منصوبے ابھی بالکل آغاز میں تھے، اور وہ فوجیں جمع کر رہا تھا، ابھی اس کا نظام مکمل نہیں ہوا تھا کہ ادھر خندق شروع ہو چکی تھی، اور پیشتر اس کے کہ دشمن ہجوم کر کے مدینے میں داخل ہوتا، اس کی راہ میں یہ خندق کھودی جا چکی تھی، اور محنت ایسی تھی کہ اس کی کم مثال دنیا میں ملتی ہے۔ وقار عمل آپ لوگ بھی کرتے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کے، بڑی محنت کرتے ہیں اور پھر دل چاہتا ہے کہ اس محنت کی داد بھی ملے، اور مجھے بھی وقار عمل کے بعد بھی خط ملتے ہیں کہ اس طرح ہم نے اتنے دن وقار عمل کیا، مگر وہ وقار عمل جو غزوہ خندق کے موقع پر کیا گیا اس کی کیا شان تھی، اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ صحابہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے دن رات مسلسل محنت میں مصروف تھے، کھانے کو روٹی میسر نہیں تھی، قسمت سے کچھ کھانے کو مل جاتا تو اسی پر گزارا کرتے تھے، اور اتنی تنگی کی حالت تھی کہ صحابہ جو بہت ہی صبر سے کام کر رہے تھے، ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا، یا رسول اللہ اب تو حد ہو گئی ہے۔ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا ایک صحابی نے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ دیکھیں پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے، یعنی بھوک کی شدت سے جو درد ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس کو روکنے کے لیے عربوں کا دستور تھا کہ پیٹ پہ پتھر باندھ دیتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو اس پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اب تک میں تو رہنما ہوں، لیکن کسی محنت میں تم سے پیچھے نہیں، کسی قربانی میں تم سے پیچھے نہیں، ہر محنت ہر قربانی میں تم سے آگے ہوں۔ یہ مضمون ہے مہل الکافرین عاملہم رویدہ۔ یہ کہاں سے نتیجہ نکال لیتے ہیں لوگ کہ بیٹھے رہو چپ کر کے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر لو اور جو کچھ ہے خدا اوپر سے کرتا رہے گا۔ ان لوگوں کے لیے کرتا ہے جو اپنی طاقت کے انتہائی ذرے ذرے کو بھی خدمت دین میں جھونک چکتے ہیں، اور پھر کوئی بس نہیں پاتے، پھر بھی کوئی راہ نہیں پاتے۔ بس اس حال میں صحابہ نے خندق کھودی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کے نشان دکھائے، ساتھ ساتھ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی دعائیں تھیں جو مومنوں کو یقین دلا رہی تھیں کہ اس خندق کے ذریعے نہیں بلکہ آسمان پر ایک کارروائی ہونے والی ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف ہماری حفاظت ہوگی بلکہ ہمیں دنیا پر عظیم غلبہ عطا ہوگا۔ اسی خندق کھودنے کے دوران ایک موقع پر ایک ایسی سخت چٹان حائل ہو گئی کہ اگر اس کو توڑا نہ جاتا تو خندق بیکار ہو جاتی، کیونکہ ایک خندق کا حصہ ایسا ہوتا جو دونوں کناروں کو ملائے رکھتا، اور اس کے نتیجے میں خندق کا مقصد ہی زائل اور باطل ہو جاتا۔ اب صحابہ کی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عزت اور محبت، اور پھر آپ پر ایمان کی حالت کو دیکھیں۔ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقوں کی وجہ سے ہم سے بھی زیادہ کمزور ہو چکے ہیں، لیکن جب سخت چٹان کو دیکھا کہ کسی طاقتور کی چوٹوں سے بھی چٹان نہیں ٹوٹتی، تو محمد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض یا رسول اللہ آپ کچھ کریں، آپ کے کدال کی چوٹیں، آپ کی جو بھی وہ آلہ مارا جاتا ہے اس کی چوٹ سے کچھ ہو تو ہو، ہمارے بس کی بات تو نہیں رہی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے زیادہ اپنے رب پر ایمان تھا جتنا محمد رسول اللہ پر صحابہ کو ایمان تھا۔ آپ نے وہ گینتی اٹھائی اور فرمایا چلو دکھاؤ کہاں ہے وہ، اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، مگر پہلے وار کیا اور اس میں سے ایک شعلہ نکلا، اور پھر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور اس چٹان کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ پھر آپ نے دوسری بار گینتی کو اٹھایا اور بڑے زور سے اس پر وار کیا، اس میں سے بھی ایک شعلہ نکلا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ پھر تیسری دفعہ بھی ایسا ہی ہوا،
اور وہ مضبوط چٹان جو طاقتور صحابہ کے چوٹوں سے بھی ٹوٹتی نہیں تھی، وہ اس حالت میں ریزہ ریزہ ہو گئی کہ پھر آگے اس کو توڑنا ایک آسان کام ہو گیا. ریزہ ریزہ نہیں، ایسا شگاف اس میں پڑ گیا کہ جس کے نتیجے میں پھر آگے اس پہ کام کرنا مشکل نہ رہا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ شعلے نکلتے تھے تو آپ اللہ اکبر کے نعرے کیوں بلند کرتے تھے؟ آپ نے بتایا کہ جب پہلی دفعہ شعلہ بلند ہوا ہے تو خدا نے مجھے کیسر و کسرا کے محلات کی چابیاں دکھائی ہیں، کسرا کے محلات کی چابیاں دکھائیں. پھر دوسری دفعہ شعلہ بلند ہوا تو فلاں علاقے خیبر کی چابیاں، یا جس علاقے کا بھی وہ ذکر تھا مجھے اس وقت تفصیل یاد نہیں. 3 دفعہ آپ کے ہر وار کے نتیجے میں آپ کو ایک ایسی خوشخبری دی گئی جو دفاع کی نہیں بلکہ فتح کی خوشخبری تھی. یہ وہ مضمون ہے جہاں تدبیر، انسانی تدبیر کام چھوڑ بیٹھتی ہے اور الہی تدبیر کا دائرہ شروع ہوتا ہے، اور یہی دعا کا مضمون ہے. اور یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی تھی جس نے یہ عظیم الشان نتیجہ پیدا کیا. ورنہ ایک انسانی طاقت میں کہاں یہ بس میں کہاں یہ بات تھی کہ اس وقت جب کہ اپنی جان کے لالے پڑے ہوں، جب کہ خندق تک کھودنا دشوار ہو رہا ہو، جب یہ ممکن نہ ہو کہ ایک چٹان ہی کو توڑ سکے، اس وقت یہ خبر دے سکے کوئی انسان کہ میں کس طرح کے محلات کی چابیاں اپنے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں، اور فلاں قلعے کو فتح ہوتا دیکھ رہا ہوں، اور فلاں قلعے کو فتح ہوتا دیکھ رہا ہوں، اور بین ہی ویسے ہوا. بس یہ مضمون ہے ماہر الکافرین امہلہم رویدا. یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ توڑ کے بیٹھ رہو، مراد یہ ہے کہ جو کچھ بس چلتا ہے کر گزرو، اور پھر بھی تم دیکھو گے کہ تمہاری طاقت سے بڑھ کر معاملہ ہے. تب یاد رکھنا کہ اگر تم میری طرف جھکو گے تو میں آسمان پر سے ایک تدبیر کروں گا، اور وہ تدبیر جب ظاہر ہوگی تو دشمن کی ہر تدبیر کے چھکے چھوڑا دے گی، ہر تدبیر کو ناکام اور نامراد کر دے گی. بس دعوت اللہ کرنے والوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر رکھنی چاہیے، آپ کے اسوے سے نصیحت پکڑنی چاہیے، آپ کے راہ سے راہ عمل حاصل کرنی چاہیے، اور اس طریق پر اگر آپ بیدار مغزی سے دشمن کی کاروائیوں پر نظر رکھیں گے، جوابی کارروائی جس حد تک ممکن ہے کریں گے، لیکن دعا کرتے رہیں گے کہ اے خدا اپنی آسمانی تدبیر ظاہر فرما، تو کمزوری کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے بڑے عظیم ممالک اور بڑے بڑے عظیم قوموں کی فتوحات کی خوشخبریاں عطا کرے گا. یہ وہ نعرہ تکبیر ہے جو حقیقت میں آسمان کے کناروں تک پہنچتا ہے، اور آسمان کے کنارے اس کی قوت سے لرزنے لگتے ہیں. بس میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس طرف نظر کرتے ہوئے الہی تدبیر کے لیے دعائیں کریں گے، اور یہ تدبیر ظاہر ہو بھی چکی ہے اور ہوتی چلی جا رہی ہے. اگر آپ آنکھیں بند کر لیں تو الگ بات ہے، مگر اب نظر تو ڈال کے دیکھیں کہ پاکستان کے علماء نے اور پاکستان کی حکومت نے آپ کے خلاف کیا تدبیر کی تھی. وہ ایسا وقت تھا جبکہ جماعت کے بس میں کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ناطاقتی کا عالم تھا. یہ اطلاع ملتی تھی کہ اب یہ منصوبہ بنا ہے، اب یہ منصوبہ بنا ہے، اب یہ آرڈیننس جاری ہو رہا ہے، اب یہ کاروائیاں کی جا رہی ہیں. جواب میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے. ایسی حالت تھی کہ کچھ کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں تھی. اس وقت سوائے دعا کے اور کوئی توجہ نہیں تھی. دن رات خدا کے حضور جماعت رو رہی تھی اور گڑگڑا رہی تھی کہ اے خدا تو ہی ہے ہمارا دنیا میں اور کچھ نہیں ہے. اب دیکھو ان کے دشمن کے منصوبوں کو خدا نے کیسا الٹایا. اس منصوبے کا آخری مدعا یہ تھا کہ آپ کی آوازیں گھونٹ دی جائیں گلوں میں، آپ کو اذان تک کہنے کی اجازت نہ ملے، آپ کلمہ لا الہ الا اللہ بھی بلند آواز سے نہ پڑھ سکیں، اور پاکستان میں کہیں ایک جگہ بھی جماعت احمدیہ کا پیغام پہنچانے کی جماعت کو استطاعت نہ رہے. یہ وہ منصوبہ ہے جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ انہم یکیدون کیدن.
بڑا سخت منصوبہ بنا رہے ہیں ظالم لوگ، ایسی تدبیر کہ اگر چل جائے تو سارا نظام جماعت بالکل معطل اور مفلوج ہو کے رہ جاتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس بے قرار جماعت کی دعاؤں کو سنا، اور آپ اس آواز کو سن رہے تھے یا نہیں سن رہے تھے، مگر آسمان یہ آوازیں دے رہا تھا، وَأَكِيدُ كَيْدًا، اے میرے مظلوم معصوم بندو، میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ عَنْهُمْ رُوَيْدًا، تم کچھ نہیں کر سکتے تو اب دشمن کو اپنے حال پر چھوڑ دو، اور دیکھو کہ میری تدبیر جب نازل ہوگی تو ان کی تدبیروں کا کیا رہے گا۔ اب آسمان سے جو MTA کے ذریعے خدا نے گھر گھر آوازیں پہنچانے کا نظام جاری فرمایا ہے، یہ الہی تدبیر ہے جس کا ذکر رسالت میں ملتا ہے، فَأَكِيدُ كَيْدًا، اور جب ظاہر ہوتی ہے تو بالکل مایوس اور ناکام اور مختل کر کے رکھ دیتی ہے دشمن کو، کوئی چارہ نہیں کوئی پیش نہیں جاتی، کوئی چارہ باقی نہیں رہتا۔ آج ہی کی ڈاک میں ایک دشمن احمدیت اخبار کی ایک کٹنگ مجھے موصول ہوئی، اس میں جیسا کہ ان کی عادت ہے بڑے بول بھی بولے گئے کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، مگر ہر پیرے میں کچھ سطریں مایوسی کے اظہار کی ایسی تھیں کہ جسے پتہ چلتا تھا کہ اب ان کی کچھ بھی پیش نہیں جا سکتی۔ بار بار MTA کو کوستے تھے کہ دیکھو، اور حالت یہ ہے ان کی حماقت کی اور ظلم کی کہ دیکھو انگریز کا لگایا ہوا پودا MTA کے ذریعے تمام دنیا کو گمراہ کر رہا ہے، اور امت محمدیہ کروڑوں کروڑ ہونے کے باوجود ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتی، کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی، ان کی راہ میں کوئی روک حائل نہیں کر سکتی۔ کس قدر ظلم کی بات ہے، یعنی ایک طرف انگریز کو رکھ رہے ہیں، دوسری طرف محمد رسول اللہ کی امت کو، اور اقرار یہ کر رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی امت انگریز کے پودے کے مقابلے پر بالکل ناکارہ اور بیکار ہو کے بیٹھ گئی ہے، کچھ بھی اس میں طاقت باقی نہیں رہی۔ کاش ان کو یہ سمجھ آتی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہی تو پیشگوئی فرمائی تھی۔ آپ نے دشمن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم سمجھتے ہو کہ میں انگریز کا لگایا ہوا پودا ہوں، میں انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہوں، یہ مسیح موعود علیہ السلام نے الفاظ استعمال کیے، مگر میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اس دھوکے میں نہ رہنا، میں خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہوں، اور ناممکن ہے کہ خدا کسی کو یہ طاقت دے کہ اس پودے کو کھیڑ پھینکے۔ اب نے فرمایا جو تدبیریں تمہاری طاقت میں تھیں تم کر بیٹھے ہو اور بھی کر رہے ہو، دعا کی تدبیر بھی استعمال کر کے دیکھ لو۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ مشورہ اپنی ذات میں مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی ایک عظیم دلیل ہے۔ وہ دشمن جو خدا والا ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا اس کو دعا کی ہوش نہیں تھی، اور جس کو خدا سے دور کہہ رہے تھے وہ ان کو توجہ دلا رہا ہے۔ اصل فیصلے تو آسمان پر ہوا کرتے ہیں، تمہاری زمینی کوششیں کیا کر سکتی ہیں؟ ایک رستہ ہے جس طرف تمہاری نگاہ نہیں ہے، ہاں اگر تم سچے ہو اور وہ رستہ کھل جائے تو میرا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، میرا تمام سلسلہ نیست و نابود ہو جائے گا، اور وہ دعا کا رستہ ہے۔ بس آپ نے فرمایا کہ تدبیریں تو کر چکے، اب دعائیں کرو، اور دعائیں بھی ایسی کرو کہ روتے روتے تمہاری پلکیں جھڑ جائیں، تمہاری آنکھوں کے حلقے گل جائیں، ایسے سجدے میں ماتھے رگڑو کہ تمہارے ماتھے گھس جائیں، اور ناطاقتی سے غشیوں کے دورے پڑنے لگے، مگر خدا کی قسم تمہاری ساری دعائیں بیکار جائیں گی، کیونکہ میں کسی انگریز کا لگایا ہوا پودا نہیں، میں خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہوں۔ وہ جانتا ہے کہ کیسے اس پودے کی حفاظت کرنی ہے۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے میں بڑھوں گا، پھولوں گا اور پلوں گا، اور تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ بس یہ ہے تدبیر الہی، جب وہ آسمان سے نازل ہوتی ہے تو حیرت انگیز کام دکھاتی ہے۔ بس MTA کے ذریعے بھی جو پیغام اب ان کے گھروں میں پہنچ رہا ہے بالکل بیکار ہو کے بیٹھ چکے ہیں، بیکار ہو کے رہ گئے ہیں۔ منصوبے بنا رہے ہیں، حکومتوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، کبھی سعودیہ کی طرف سے نگاہ ہے کہ وہ پیسے دے، کبھی لیبیا کی طرف دوڑتے ہیں،
کبھی ایران کی منتیں کرتے ہیں کہ کچھ کرو، کچھ پیسے دو، ہم بھی ایک اسٹیشن کھولیں. مگر اسٹیشن کھولو گے تو عقل کہاں سے لاؤ گے؟ اسٹیشن کھولو گے تو قرآن کا علم کیسے حاصل کر لو گے؟ وہ جماعت جس پر خدا کے فضل نازل ہوں، جن کے دماغ خدا نے روشن کیے ہوں، جن کو اللہ آسمان سے علوم سکھاتا ہو، ان کا مقابلہ تم کیسے کر سکتے ہو؟ اسٹیشن کھولو گے تو اور زیادہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں گے، کیونکہ جو اسٹیشن بھی تم بناؤ گے اگر عالمی بھی ہو اور دن رات بھی چلے، تو اگر اس میں ناچ گانا نہ ہوا تو کسی نے سننا ہی کچھ نہیں. اور جو گندی گالیاں دیتے ہو کتنی دیر دو گے؟ کچھ دور کے بعد لوگوں کے دل بھر جائیں گے، لوگ کراہت کرنے لگیں گے. یہ کیا داڑھیوں والے مولوی روزانہ آ کر ہر وقت منہ سے جھاگے نکالتے اور بکواس کرتے چلے جا رہے ہیں؟ انسانی فطرت ہے، اس کا جواب میں بتا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. ان پر ہی کل لوگ لانتے ڈالیں گے، یہ تم نے اسٹیشن کھولا ہے، اس پر اتنا خرچ کر رہے ہو قوم کا. نہ کوئی سنے گا، ریڈیو اسٹیشن ان کے چلتے رہیں، ٹیلی ویژن چلتے رہیں، ادھر سے سیٹی نہ چلیں تو پھر کہاں تک، کن تک یہ آواز پہنچے گی؟ مگر جماعت احمدیہ کا ٹیلی ویژن ہے اللہ کے فضل سے، یہ چونکہ آسمان سے اترا ہے، عقید و قاعدہ کی ایک تفسیر ہے، اس لیے دیکھیں کہ یہ روک رہے ہیں پھر بھی لوگ سنتے چلے جا رہے ہیں. وہ لوگ جو احمدیت کے نام سے بھی نہ آشنا تھے، ایم ٹی اے کے ذریعے نہ صرف آشنا ہوئے بلکہ خطوط لکھتے ہیں کہ ظلم ہے کہ ہمارے لیے اتنا تھوڑا پروگرام، ہمیں زیادہ پروگرام دو، ہم روزانہ یہ پروگرام سننا چاہتے ہیں. کبھی بھی آج تک ہم نے کسی ٹیلی ویژن کو اسلامی پروگرام پیش کرتے نہیں دیکھا. اگر کوئی حقیقت میں اسلامی پروگرام ہے تو ایم ٹی اے کا پروگرام ہے، اور یہ آواز پھیل رہی ہے، اس کی مقبولیت پھیلتی چلی جا رہی ہے. مولوی جو چاہیں زور لگائیں اور لگا رہے ہیں، کوئی ان کی نہیں سنتا. اور زیادہ سے زیادہ لوگ اینٹینے ہمارے ڈش کی طرف رخ کر، ہمارے ٹرانسپونڈنٹ کی طرف رخ کر کے لگاتے ہیں. بلکہ بعض ممالک میں تو حیرت انگیز مجھے اطلاع ملی، عرب ممالک کی بات کر رہا ہوں، کہ ایک احمدی جہاں وہ ڈش اینٹینے کا کام کرتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ دو دفعہ کی بات نہیں، اب تو اکثر یہ ہو رہا ہے کہ جب مجھے ڈش اینٹینا لگانے کے لیے بلایا جاتا ہے تو کہتے ہیں تم ایم ٹی اے لگا سکتے ہو کہ نہیں؟ اگر ایم ٹی اے نہیں لگا سکتے تو جاؤ، ہم تم سے نہیں لگوائیں گے. اتنی مقبولیت بڑھ رہی ہے. اب اس آسمان سے اترنے والی مقبولیت کا یہ کیا جواب رکھتے ہیں؟ یہ کوئی پیش نہیں جا سکتی. لیکن اس ضمن میں بھی جیسے کہ میں نے بیان کیا تھا پہلے بھی، بہت سے کاموں کی ضرورت ہے، ابھی بہت سے منصوبوں کی ضرورت ہے. وہ منصوبہ جو خدا بناتا ہے اس کی تائید میں پھر زمین پہ بھی منصوبے بننے چاہیے. جس رخ پہ خدا ہوائیں چلاتا ہے اس رخ پہ مومن کو بھی تو آگے بڑھنے کی جد و جہد کرنی چاہیے. ہواؤں کے رخ پر چلنے کے لیے ٹانگوں کا استعمال چاہیے. وہ مومن جن کو خدا نے پر پرواز عطا کیے ہوں، اڑنے کی طاقت ہو، ان کو ہواؤں کے رخ پر اڑتے چلے جانا چاہیے. لیکن ٹانگوں کو استعمال نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خاص صلاحیتوں کو، جن کو مومن کے پر کہہ رہا ہوں میں، ان کو اگر آپ استعمال نہ کریں تو پھر ان ہواؤں کا کیا فائدہ؟ اس ضمن میں جرمنی کی جماعت خصوصیت سے اس وقت میرے مخاطب ہے، باقی دنیا کی جماعتیں بھی اسی ذیل میں آتی ہیں، مگر میں اس وقت آپ کے ملک میں کھڑا ہوئے خطبہ دے رہا ہوں. آپ لوگوں کی کاروائیاں دیکھی ہیں، جس طرح خدا کے فضل سے آپ لوگ محنت کر رہے ہیں، جو نتیجے ظاہر ہو رہے ہیں، ان کو مزید کامیاب بنانے کے لیے میں آپ کو کچھ باتیں سمجھانی چاہتا ہوں. ایم ٹی اے کے تعلق میں اس ایک دورے ہی میں اتنے پروگرام تیار ہوئے ہیں کہ اگر آپ ان سے ہی پورا استفادہ کر سکیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت بڑی کامیابی ہوگی اور آپ کی بہت بڑی ضرورت پوری ہو جائے گی. جلسہ تو 3 دن کا تھا، لیکن مسلسل اس کے بعد سے پروگرام جاری ہیں. صبح، دوپہر، رات جماعت جرمنی کے مختلف علاقوں کے پروگرام ہیں، ان میں کاروائیاں ہو رہی ہیں، اور کثرت سے لوگ یعنی غیر مسلم بھی اور غیر احمدی مسلم بھی ان میں شامل ہوتے ہیں. ہر قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر مجلس کے بعد کھلم کھلا شامل ہونے والے اعتراف کرتے ہیں کہ ہماری غلط فہمیاں دور ہوئیں، ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل ہوا.
یہ کاروائیاں جس علاقے میں ہوتی ہیں وہاں اگر زیادہ بھی آدمی آئیں تو زیادہ سے زیادہ چند سو ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ 100 150 تک تعداد پہنچتی ہے، بعض دفعہ 50 60 70 تک ہی تعداد رہ جاتی ہے۔ لیکن جو کارروائی ہے اس کا تعلق 60 70 یا 100 200 سے تو نہیں ہے، اس کا تعلق تو ہزاروں لاکھوں سے ہے۔ اگر وہ ہزاروں لاکھوں تک نہ پہنچے تو اس محنت کا بہت تھوڑا پھل ہم حاصل کر سکیں گے۔ اس لیے یہ وہ نظام ہے جس کو بڑے غور و تدبر کے ساتھ جائزہ لے کر اس کے مطابق منصوبہ بننا چاہیے اور منصوبے پر عمل درآمد شروع ہو جانا چاہیے۔ مبشر باجوہ مرحوم نے ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ میں جب ایک مجلس دیکھتا ہوں بوسنینز کے ساتھ تو میرے دل میں ایک آگ سی لگ جاتی ہے، کاش طاقت ہو تو اس مجلس کو سارے بوسنین تک پہنچا دوں، اور دعا کریں کہ اللہ مجھے توفیق دے۔ اب ان کے نام پر آج انشاءاللہ یا چند پرسوں ایک اسٹوڈیو قائم کیا جا رہا ہے، اس میں یہی کام ہوں گے۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دل میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ کوشش کر رہے تھے اور دن رات محنت کرتے تھے، مگر اگر وہ کر بھی لیں تو تب بھی حقیقت میں جو اعلیٰ مقصد ہے وہ پوری طرح حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ کہاں تک ایک انسان ویڈیو لے کر لوگوں کے پیچھے بھاگے گا اور پھر ان کو اکٹھا کرے اور ان کو سنائے؟ جن جماعتوں میں طاقت ہے ان کو کرنا چاہیے، مگر اصل ذریعہ MTA کا ہے۔ اگر جو ویڈیوز اب تیار ہوئی ہیں ان میں سے ہر ویڈیو کے لیے جرمن ورشن الگ تیار ہو، البینین ورشن الگ تیار ہو، بوسنین ورشن الگ تیار ہو، ٹرکش ورشن الگ تیار ہو، عربک ورشن الگ تیار ہو، بلغارین ورشن الگ تیار ہو، رومینین ورشن الگ تیار ہو، تو دیکھیں کتنا بڑا کام ہے۔ لیکن ایک دفعہ یہ کام ہو تو آپ کی بہت سی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ پھر آپ اگر سرحدوں پر گھوڑے باندھیں گے اور وقت پہ آوازیں دیں گے کہ فلاں طرف ہم خطرے کو محسوس کر رہے ہیں، وہاں خطرے کے آثار دیکھ رہے ہیں، تو پہلے ہی سے جوابی کارروائی تیار ہوگی۔ اور آنن فانن آپ کا پیغام MTO کو پہنچ سکتا ہے کہ اس وقت ہمیں بوسنین میں جوابی کارروائی کے لیے فلاں فلاں کیسٹس کی ضرورت ہے جو پہلے سے تیار شدہ آپ کے پاس موجود ہیں، ان کو بوسنین کے وقت میں چلانا شروع کریں تاکہ بیشتر اس کے غلط فہمیاں دلوں میں جگہ پا سکیں، ان کو داخل ہونے سے ہی روک دیا جائے۔ یہ منصوبہ جب تک مکمل طور پر پہلے تشکیل نہ پا چکا ہو اور دفاعی نظام مکمل نہ ہو چکا، اس کا ڈھانچہ مکمل نہ ہو چکا ہو، اس وقت تک اچانک اگر کچھ ہوا اور آپ کو خبر بھی مل گئی تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے جو بات میں نے شروع میں کہی تھی، اس سارے مضمون کو واپس اسی طرف لوٹا رہا ہوں، اور اس کے حوالے سے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کاموں کو اس طرح مستعد کریں کہ ہر زبان کا ایک سیکشن ہو، اس سیکشن کے لیے وہ تمام ضروریات مہیا ہوں جو اس زبان میں احمدیہ ویڈیوز تیار کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ ان میں کوئی ایسا انسان موجود ہو جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بنیادی دینی علوم بھی سمجھتا ہو اور انتظامیہ صلاحیتیں بھی رکھتا ہو، اور پھر ہر زبان میں وہ ویڈیوز اعلیٰ پیمانے پر تیار ہو کر اس کثرت سے ہمیں پہنچنے شروع ہوں کہ ہم پھر یقین کے ساتھ الگ پروگرام جاری کر سکیں۔ میری خواہش ہے کہ اب MTA کے اوپر مستقلاً عربی بجائے اس کے کہ 3 دن کا لقاء مع العرب ہو، کم از کم 1 گھنٹہ روزانہ کا لقاء مع العرب پروگرام چلے، اور اس کے لیے مواد بہت ہے۔ اگر میرے دورے کی ویڈیوز کو ہی عربی زبان میں ڈھال دیا جائے اور دیگر جو ویڈیوز تیار ہو چکی ہیں، مثلا قرآن کریم کی کلاسز ہیں، مثلا دوسرے لوگوں سے سوال و جواب کی مجالس ہیں، ان سب کو اگر عربی زبان میں ڈھال دیا جائے تو مستقلاً ہم روزانہ الگ پروگرام پیش کر سکتے ہیں۔
हजारों घंटे के प्रोग्राम बन सकते हैं, और फिर इनमें से बहुत से ऐसे होंगे जिनको लाजमन दोहराना भी होगा, क्योंकि वो ऐसे मजमून से ताल्लुक रखने वाले हैं जिनको एक दफ़ा बयान करना काफ़ी नहीं। बाज़ दफ़ा आज एक बात पूरी तरह समझ नहीं आई, अगर दोहराई जाए तो फिर कल पूरी तरह समझ आ सकती है। बाज़ मज़ामीन गहरे होते हैं, बार बार सुनने पड़ते हैं, इसलिए हमें बार बार सुनाने होंगे। और उसके अलावा ऑडियंस बदलते रहते हैं, टेलीविजन व्यूअर्स बदलते रहते हैं। ये तो नहीं कि हर वक्त टेलीविजन से चिमटा हुआ है। आज किसी ने खोला, कल किसी ने खोला, आज किसी को कोई वक्त मुयस्सर आया, कल किसी को कोई और वक्त मुयस्सर आया। इसी तरह लोग देखते हैं। बाज़ दफ़ा जिन इलाकों में आधी रात को टेलीविजन के पैगामात पहुंच रहे होते हैं, वहाँ से आधी रात को या उसके भी बाद एक सुनने वाला सुनता है और हमें ख़त लिखता है कि रात में देख रहा था तो अचानक MTA ज़ाहिर हुआ और उसमें ये दिलचस्प बात मैंने देखी, मुझे बताएं कि आपके प्रोग्राम मुस्तक़िलन किन किन लोगों के लिए किन किन ज़ुबानों में जारी हैं, वगैरह वगैरह। तो ये बहुत ही ज़रूरी काम है जो होने वाले हैं, लेकिन उसके लिए वक्त की भी बहुत ज़रूरत है। वक्त का अल्लाह ताला ने इंतज़ाम पहले भी किया था, आइंदा भी मुझे कामिल यकीन है कि करेगा, क्योंकि गुज़िश्ता 1 साल से मेरे दिल में ये तलब पैदा हो रही है कि खुदा ताला हमें 24-24 घंटे के टेलीविजन अता करे। अब 3 घंटे या 4 घंटे या 6 घंटे की बात नहीं रही, वही दुआ द वेला वाली बात है। वो आपको लतीफ़ा सुना चुका हूँ, मगर जर्मनी की जमात को लतीफ़ों का बड़ा शौक़ है, इसलिए मैं फिर सुना देता हूँ। वो एक दफ़ा कश्ती पर एक चौधरी और उसके साथ एक मिरासी सवार हुए, और पंजाब में दस्तूर था और भी जगहों पे होगा कि जब कश्ती गिरदाब में आती थी तो कश्ती वाला मल्ला आवाज दिया करता था कि साईं खिजर के नाम पर कुछ खैरात डाल दो वरना हलाक हो जाओगे। तो आमतौर पर चौधरी साहब जब भी मरासी को हराने की कोशिश करते थे, मरासी ज्यादा ज़हीन, ज्यादा ताक और चाक व चौबंद था, वो हमेशा बात उल्टा दिया करता था। तो चौधरी साहब को ख्याल आया कि अब मौका है मैं इससे इंतकाम ले लूं, और इंतकाम लेने की ऐसी सूझी कि वो मिरासी बेचारा खोदा था, उसकी दाढ़ी पे सिर्फ 2 बाल थे और चौधरी की भरपूर दाढ़ी थी। तो चौधरी साहब ने जब आवाज सुनी कि ख्वाजा खिजर के नाम पर कुछ खैरात दे देनी चाहिए, तो चौधरी साहब ने बुलंद आवाज से कहा कि आज बजाय पैसों के बेहतर है कि दाढ़ी के 2-2 बाल उतार के नोच कर हम दरिया में डाल दें। मुराद ये थी कि मरासी की तो दाढ़ी सिर्फ ये, सारी दाढ़ी उखड़ जाएगी। तो मरासी मुड़ के बोला, चौधरी जी ये दुआ दा वेला, कौन है वो खबीस जो सारी दाढ़ी ना उखेड़ के फेंक दे। तो ये तो लतीफे की बात है, मगर खुदा गवाह है कि दुआ दा वेला नहीं रहा। अब तो सब कुछ झोंक देने का वक्त आ गया है। बस मैं तो यही अल्लाह से अर्ज करता रहा कि अब 2-3 घंटे का वक्त कहाँ रहा। अब तो हर दुनिया में हर तरफ से तलब पैदा हो रही है, प्यास बढ़ रही है, मुतालबे आ रहे हैं। अब 2 घंटों में या 3 घंटों में या 6 घंटों में हम क्या काम कर सकेंगे? हमें आलमी 24-24 घंटों के प्रोग्राम दे। और मैंने हदायत की है इस ज़िम्मन में इंशाअल्लाह ताला जो भी सूरत होगी, मैं उम्मीद लगा बैठा हूं कि खुदा ताला हमें जरूर 24 घंटे के आलमी प्रोग्राम अता करेगा। और उन प्रोग्रामों को भरने के लिए अब ये कार्रवाई है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर 24 घंटे के प्रोग्राम हों तो हर मुल्क की निस्बत से उसके औकात को मलहूज रखते हुए आप बासानी दुनिया के हर मुल्क के लिए मुनासिब हाल वक्त मुकर्रर कर सकते हैं, और वो ज़ुबानें उन वक्तों में उस वक्त में चला सकते हैं जो ज़ुबानें उन मुल्कों में बोली जाती हैं, और उनके लिए तैयारी चाहिए। अब यूरोप के लिए मसलन कम से कम इन ज़ुबानों में तैयारी होनी चाहिए। इसके अलावा जर्मन प्रोग्राम है, फिर फ्रेंच प्रोग्राम है, फिर डेनिश है, नॉर्वेजियन है, और बहुत सी ज़ुबानें हैं यहाँ, इटालियन है, स्पेनिश है,
ان سب زبانوں میں نئے پروگرام بنانے کی تو آپ کو استطاعت نہیں ہے، نہ ہمارے پاس وقت ہے، مگر خدا تعالیٰ نے اپنی تقدیر سے پہلے ہی سے اس کثرت سے ایسے پروگرام بنا دیے ہیں کہ جن کو اگر ترجمہ کر کے ہم ویڈیوز میں بھر دیں تو ہر زبان کے لیے ایک باقاعدہ معین پروگرام کے مطابق بعض گھنٹے مقرر کر سکتے ہیں۔ البینینز کو پتہ ہو کہ روزانہ 1 یا 2 کون سے گھنٹے ہیں جن میں وہ لازماً ہمیشہ البینین پروگرام سن سکیں گے۔ بوسنینز کو پتہ ہو کہ ہماری زبان کا وقت فلاں ہے، جرمنز کو پتہ ہو ہماری زبان کا فلاں وقت ہے، اسپینش کو پتہ ہو ہماری زبان کا فلاں وقت ہے، فرینچ کو پتہ ہو کہ ہماری زبان کا فلاں وقت ہے۔ عرب عین وقت کے اوپر تیار رہیں اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے، ٹرکش اپنے وقت پر اپنے پروگرام کو دیکھنے کے لیے تیار رہیں۔ یہ وہ منصوبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا ہے، اور میں جیسا کہ ہمیشہ میں نے دیکھا ہے جماعت سے اپیل کرتا ہوں اس یقین پر کہ جماعت ضرور بیداری کے ساتھ لبیک کہے گی، اور جماعت جرمنی پر سب سے زیادہ کام کا بوجھ ہوگا، کیونکہ جتنی زبانوں میں آپ تبلیغ کر رہے ہیں، جتنی مختلف زبانیں بولنے والی قوموں کو آپ تبلیغ کر رہے ہیں، آپ کو خدا نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ دنیا میں اور کوئی ملک نہیں ہے جہاں کی جماعت احمدیہ یہ کہہ سکے کہ ہم جرمنی کے برابر قوموں کو تبلیغ کر رہے ہیں، جرمنی کے برابر مختلف زبانیں بولنے والی قوموں کو پیغام پہنچا رہے ہیں۔ بس جب یہ سعادت خدا نے بخشی ہے تو اس سعادت کی ذمہ داریوں کو بھی ادا کرنا ہوگا، اور وہ ٹیمیں جو اس وقت بنا پا چکی ہیں، یعنی ان کو بنایا جا چکا ہے کسی حد تک، ان ٹیموں کو ایک منصوبے کے مطابق کام دے کر اسے آگے بڑھانا ہوگا، اور نظر رکھنی ہوگی کہ ہم روزانہ کتنے گھنٹے کا پروگرام بنا رہے ہیں، کن کن موضوعات پر بنا رہے ہیں، کون کون سی ویڈیوز ہمارے پاس اکٹھی ہو چکی ہیں۔ اب خطبات کے بھی سلسلے ہیں جو ایسے ہیں کہ جن کو دہرانا بھی ضروری ہے، مثلا گلف کرائسس کے اوپر، عبادتوں کے اوپر، اور بہت سے مضامین ہیں جن پر خطبات کے سلسلے تھے جن کی ہمیشہ بار بار یاد دہانی کی جن کی ضرورت پیش آتی جائے گی، کیونکہ انسان کو یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ آپ نے سن بھی لیے ہوں تو آپ کو بھی ضرورت پیش آئے گی، لیکن جن قوموں نے سنے ہی نہیں ہیں ان کو کیا پتا کہ جماعت احمدیہ کے کیا پروگرام ہیں، کیا ارادے ہیں، کس نظر سے دنیا کو دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا روشنی عطا کی ہے۔ بس ان سب دنیا کی قوموں کو ان کی ضروریات مہیا کرنا، ان کی طبی پیاس بجھانا، جس کا پانی آسمان سے مسیح موت پر اترا ہے، اور وہ وہی پانی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا، جس کے متعلق مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں این چشم رواں کے بے خلق خدا دے ہم، یا قطرہ ز بحر کمال محمد است۔ یہ جو تم چشمے جاری ہوتے دیکھ رہے ہو عرفان کے، یہ تو محمد رسول اللہ کے سمندر کا ایک قطرہ ہے جس سے میں نے فیض پایا ہے اور میں آگے دنیا کو دے رہا ہوں۔ بس پانی تو وہی ہے جو آسمان سے محمد رسول اللہ پر اترا تھا، آج کے دور میں ہمیں صافی بنایا گیا ہے۔ آج کے دور میں مسیح موعود علیہ السلام کو مشکیں بھر بھر کے وہ پانی پلایا گیا، اور اسی کو فیض کو جاری کرنے کے لیے ہم خدام آج پیدا کیے گئے ہیں، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذرائع مہیا فرمائے ہیں۔ بس جس خدا نے ذرائع مہیا فرمائے ہیں مجھے کامل یقین ہے کہ ہماری استعدادیں دیکھ کر ذرائع مہیا فرمائے ہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ ہمیں استعدادیں عطا کرنے کے بعد یہ ذرائع مہیا فرمائے ہیں۔ تو جس خدا نے استعدادیں عطا کی ہیں وہی ان کی تسخیر کی بھی طاقت بخشے گا، مگر لازم ہے کہ دعا کریں، اور دعائیں کر کے ان کاموں کو جاری کریں۔ مسلسل ایسے سیل قائم ہونے چاہیے، ڈیسک قائم ہونے چاہیے، مسلسل کا لفظ تو بعد میں کہنا چاہیے تھا، ایسے ڈیسک قائم ہونے چاہیے جو مسلسل نگاہ رکھیں کہ اس وقت مثلا بوسنین میں ہم نے کیا کر لیا ہے، کیا آئندہ کرنا ہے، کس قسم کے توہمات پیدا کیے جا رہے ہیں، کس قسم کے شبہات دلوں میں بھرے جا رہے ہیں، ان کے کیا کیا جواب ہونے چاہیے، احمدیت کا کس حد تک تعارف ہے، کس حد تک تعارف کروانا ضروری ہے، کس طریق پر ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں بوسنین زبان میں مؤثر طریق پر ان کو پیش کرنے کے لیے
जितना भी आज तक मवाद इकट्ठा है उस पर वो डेस्क नजर रखे और फिर मॉनिटर करे इस बात को कि जिन खुदाम अंसार लजनात के सपुर्द ये काम है, यानी ख़वातीन और बच्चों के सपुर्द, वो उनकी प्रोडक्शन क्या है, किस रफ्तार से वो इनको टेलीविजन पर दिखाने के लायक प्रोग्रामों में तब्दील कर रहे हैं। और फिर हमें मुत्तले किया जाए कि हम हर रोज़ के लिहाज से इतने घंटे का प्रोग्राम बना रहे हैं, और जब कुछ प्रोग्राम तैयार हो जाएंगे और रफ्तार का यकीन हो जाएगा कि मुस्तहकम हो चुकी है, तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला बड़े खुद एतमादी के साथ ऐलान करेंगे कि आओ बॉस्नियंस, अब तुम्हारे लिए हमने फलां हर रोज़ का 1 घंटा या 2 घंटे मुकर्रर कर दिए हैं, फलां वक्त तुम बैठा करो और देखा करो। और एक दफ़ा शुरू हो जाए तो फिर उसकी आदत पड़ जाती है। अफीम की भी तो आदत पड़ती है, मगर अच्छे प्रोग्राम देखने की उससे भी ज़्यादा आदत होती है। और अल्लाह ताला के फजल से MTA के प्रोग्राम दुनिया के जलील लज्जतों वाले प्रोग्रामों को तोड़कर अपनी जगह खुद बना रहे हैं और मुतालबा बढ़ रहा है। इसका मज़ा ही और है, इसकी कैफियत ही और है। बस इस बात से न डरें कि कौन देखेगा। आप प्रोग्राम बनाएं और मुहैया करें, और हम ऐन मुअय्यन प्रोग्रामों के मुताबिक उनको मुख्तलिफ कौमों और ज़ुबानें बोलने वालों की खिदमत में पेश करेंगे, तो फिर देखेंगे किस तेज़ी से खुदा के फजल से अहमियत फैलती है। फिर आपका ये फिक्र कम हो जाएगा कि जो आए थे हमने उनको संभाला भी है कि नहीं। हमारा काम सिर्फ ये रह जाएगा कि हर वो जगह जहाँ खुदा के फजल से नौमुबाइन पैदा होते हैं वहाँ कसरत के साथ डिश एंटेने मुहैया किए जाएं, और उसके लिए फिर अलग एक मंसूबा होगा। ऐसी एक टीम बनानी होगी जो नज़र रखे, ये देखे कि प्रोग्राम से इस्तेफादा करने वालों के पास ज़राए भी हैं कि नहीं, और अगर हम ज़राए मुहैया करें तो उनके ज़ाया होने का एहतमाल तो नहीं है। उनकी निगरानी का क्या इंतज़ाम होगा, कौन सी जगह है जहाँ वो प्रोग्राम दिखाए जाएंगे, क्योंकि इनमें से हर एक के घर में तो आप डिश एंटेना मुहैया नहीं कर सकते ना। इन बेचारों के हालात इस वक्त ऐसे हैं कि वो ज़्यादा खर्च बर्दाश्त कर सकें। बस इस पहलू से बहुत से काम हैं। मैंने खुलासतन आपके सामने प्रोग्राम रख दिए हैं, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अब इंशाअल्लाह ताला बड़ी मुस्तैदी के साथ इस मैदान में भी जमात जर्मनी दुनिया की सारी जमातों को पीछे छोड़ जाएगा, मगर पीछे छोड़ जाएगा नहीं, बल्कि दावत अमल देता हुआ आगे बढ़ेगा, इशारे करता हुआ आगे बढ़ेगा कि है जान और है ताकत, तो आओ हमारे साथ आगे बढ़ के दिखाओ। इस तरह जो मुसाबत की रूह से एक अमल का दौर शुरू होगा, वो इंशाअल्लाह ताला अहमदियत को फतूहात के एक नए दौर में दाखिल फरमा देगा। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ दिल कुर्बा व यन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।